محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کو محمد بن قاسم کے بارے میں مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث کی روشنی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری بعد جو خلافت رہے گی علی منہج نبوت کے طریقے کے اوپر، وہ 30 سال تک رہے گی، اور وہ 30 سال ہم دیکھتے ہیں تو حضرت حسن کے اوپر آ کے پورے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن کے 6 مہینے کی حکومت کو لے کر، اور وہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں خلفائے اربعہ کو لے کر، تو وہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈیشن ہے، آپ کی پیشن گوئی ہے کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور چالو ہو جائے گا، یعنی دنیا پرست بادشاہوں کا دور چالو ہو جائے گا۔ وہ دور ہم نے دیکھا، بنو امیہ کے یہاں دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور امت کے ماموں لگتے ہیں، اس لیے ہم اس کے بارے میں تو کف لسان ہیں۔ اس کے لڑکا جو یزید ہے، جس نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، جن کی حکومت کے اندر بدماشیاں چالو ہو گئی تھی، ظلم اور ستم کا پہاڑ ایک توڑے جا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، اور خاص کر آل بیت کے ساتھ کیا ان کا سلوک رہا، کیا ان کے معاملات رہے، وہ روز روشن کی طرح تمام امت کے اوپر واضح ہیں، ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کے دور کے اندر ہی مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک گھوڑے باندھے رہے اور کسی کو نماز ادا کرنے نہیں دی، اتنا ظلم رہا۔ اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر 3 دن تک گھوڑے باندھے رہے۔ یہ یزید کا دور بتا رہا ہوں میں، ٹھیک۔ اس کے بعد مروان بن حکم کے دور کے اندر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر لعنتیں بھیجی جاتی تھی ممبروں کے اوپر، بہر صورت۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا دور آتا ہے۔ ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر حجاج بن یوسف کوفے کے گورنر بنائے گئے تھے، اور عمر بن عبد العزیز کو حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا۔ تو حجاج بن یوسف جو ہے یہ بھی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ ان کا ظلم بھی تواریخ کے اندر بالکل عیاں ہے، کس طریقے سے انہوں نے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کا ماحول گرم کیا، کس طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ سلوک کیا، تابعین کے ساتھ سلوک کیا، آل بیت کو کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی۔ آل بیت وہاں سے پریشان ہو کر سندھ علاقے کو آ کے اختیار کیا، ہجرت کی، جلا وطنی کے اوپر اس کو مجبور کر دیا، اہل بیت کو، اللہ کے نبی کے خاندان کو، جی۔ اور اس کے بعد محمد بن قاسم جس کو آپ ہیرو بنا کر قوم کا پیش کرتے ہو، فاتح سندھ جس کو کہتے ہو، یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے آیا تھا، ان کو کوئی دین کی فکر نہیں تھی، ان کو اسلام پھیلانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ دوستو، ان کی مکمل تاریخ آپ پڑھو گے تب آپ کو پتہ پڑے گا۔ تاریخ دمشق ابن عساکر کی، تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی، اس کے علاوہ اور بھی تواریخ پڑھو گے اور احادیث کی روشنی میں دیکھو گے تو بھی بنو امیہ کی بدماشیاں آپ کے اوپر جگ ظاہر ہو جائے گی۔ اسماء بنت ابو بکر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ بنو شکیف کے اندر ایک تو کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم آدمی پیدا ہوگا۔ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور ظالم کہا کہ حجاج بن یوسف کو کہا کہ آپ ہو، تو واقعی ظالم ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کر دی تھی۔ جو کعبہ کی دیوار ہے اس کو حجاج بن یوسف نے ڈیمیج کیا، زخمی کیا، اور کعبے کے پردے تک کو جلا دیا، غلاف تک کو جلا دیا۔ اس سے بڑی بدماشیاں کیا ہوگی، اور صحابہ کرام اور تابعین کے اوپر کیا ظلم و ستم کیے۔ تو دوستو یہ ہے، اور باقی جو یہ علاقے جو ہیں، یہ تو حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر فتح ہو چکے تھے، رومن اور پرشین امپائر گر چکی تھی، یہاں تک کہ علاقے جو ہیں روس کے، افغانستان کے، یہ فتح ہو چکے تھے، اور صوبہ بلوچستان یہاں تک کامیابی حاصل کر لی گئی تھی حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سندھ کے اندر 5 مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر جا کر بیعت کی۔ سندھ کے اندر 5 صحابہ کرام بتائے جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی۔ تو اسلام اس کے تھرو بھی آ سکتا ہے، اور سب سے پہلا اسلام جو آیا وہ کیرلا کے اندر آیا۔ یہ عرب کے تاجر لوگ لے کے آئے جو تجارت کرنے کی نیت سے یہاں
ہمارے ایشیائی ممالک میں آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ ان کا ویوہار، ان کا رویہ، ان کے اخلاق، ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں، ان کا کریکٹر، اس کا ایٹیچیوڈ، جب یہاں کی پبلک نے دیکھا تو کہا کہ واقعی یہ تو کوئی نیک شخص دکھ رہے ہیں، یہ تو کوئی پاکیزہ ہستیاں دکھ رہی ہے۔ اب صوفیزم کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ کلیم ہے کہ بھائی ہمارے صوفیوں نے یہاں دین لے کے آئے۔ بعض لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے، ناسبیوں کی یہ ہے کہ محمد بن قاسم یہاں پہ دین لے کے آئے۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ دوستو تاجر آئے تھے عرب قوم کے، وہ یہاں سے دین لے کے آئے تھے اور پہلے تجارت انہوں نے کیرلا سے چالو کی تھی۔ اور پھر یہ سندھ کے اندر جو 5 صحابہ کرام بتائے جاتے ہیں، ان کی بھی خدمات رہی ہوگی اور دیگر صحابہ کرام کی بھی خدمات رہے گی۔ اسلام کا تو دھیرے دھیرے پرچار ہوا، نشر و نما ہوئی، نشر و اشاعت ہوئی، اور کئی دینی اشخاص آتے رہے، کئی علمی شخصیات آتے رہے، اور یہ مختلف تواریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ سب تواریخ کے معاملات ہیں، اور بندے سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہو تو آپ معاف کریں۔ حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور آپ اچھی طریقے سے تواریخ کا مطالعہ کرو گے تو ساری حقائق آپ کے اوپر منکشف ہوتی جائے گی کہ حقیقت یہ ہے۔ اور ہم جو سنتے ہیں، یا ایک عوام کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ بھائی محمد بن قاسم تو بہت بڑے مجاہدین ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، وہ قوم کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو بنو امیہ سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی صلہ رحمی کی، انصاف کی، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ دوستو یہ حجاج کا سگا بھتیجا تھا محمد بن قاسم، ٹھیک ہے، تو اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ جن کا پورا خاندان کا ریکارڈ بتا رہا ہے، جن کی پوری پیچھے کی عمارت بیک گراؤنڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ظلم کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا ڈیٹرس، ان کا دبدبہ ایسا تھا کہ انسان حق گوئی نہیں کر سکتا تھا، صحیح معنی کے اندر اسلام کی تصویر پیش نہیں کر سکتا تھا۔ باقاعدہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی انہوں نے اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کیا، شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے انہوں نے انصاف قائم نہیں کیا، بلکہ اپنے مفاد، سیلف انٹرسٹ کے لیے اور خود غرضی کے لیے، اپنا ڈیٹرس جمانے کے لیے اور اپنی ڈگنیٹی قائم کرنے کے لیے انہوں نے حکومتیں کو قائم کیا تھا، اور اپنے لڑکوں کو اس کے بعد بادشاہ بناتے رہے۔ تو دوستو یہ ایک صاحب کہنے لگے محمد بن قاسم ان کا نام ہے، ذرا آپ ادب کے ساتھ بیان کرو، اس کے بارے میں کوئی اس طریقے کے الفاظ استعمال مت کرو۔ میں کو عبداللہ بن ابی بھی تو ان کا نام بھی تو عبداللہ ہے نا، اللہ کا بندہ ہے نا، لیکن وہ رئیس المنافقین ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے دوستو کسی کا نام بڑا ہونے سے، کسی کا نام اچھا ہونے سے، کسی کا حسب نسب بڑا ہونے سے دیکھو کوئی یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ واقعی ایماندار ہوگا، واقعی دین کا فکر مند ہوگا، قائد کا ملت ہو سکتا ہے، دین کی اس کے دل کے اندر تڑپ ہو سکتی ہے۔ یہ اب فیصلہ حسب و نسب یا کلر یا رنگ یا حلیہ یا ڈیٹرس یا گیٹ اپ ہم دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔